بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NRO-2 بھی مکمل ہوا اور اس سے پاکستانی قوم کو 2400 ارب جو پاکستانیوں کا لوٹا گیا تھا وہ ان چور اور ڈاکوؤں نے خود کے لیے معاف کرایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خرم دستگیر نے جب یہ ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا تو اس نے خود بتایا اور وہ تمام میڈیا چینل پہ وہ خبر چلی تھی کہ ہم اسی لیے ریجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے اور اس سازش کا حصہ بنے کہ ہمیں علم ہوا تھا، ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ عمران خان نے اسی سال کے آخر تک جو احتساب عدالتیں قائم کرنی ہے، ججز لگانے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ان کو تو علم ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لہٰذا ہم سب کو جیلوں میں ہونا تھا، تو اپنی چوری بچانے کے لیے ہم بیسیکلی اس ریجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے۔ جہاں پہ بھی ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، میں نے آپ کو وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ کس ملک میں کیوں امریکہ کون سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج میں چونکہ NRO-2 مکمل ہو گیا تو میں NRO-1 جو پاکستان میں ہوا تھا، مطلب یہ کہ 1986 سے لے کے 1999 تک جو پاکستانیوں کا، پاکستانی قوم کا، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جنہوں نے چرایا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، ان کے لیے وہ تمام چوری ڈاکہ معاف کرایا گیا، بلکہ یہاں تک کہ جنہوں نے قتل بھی کیے تھے، مطلب ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد کے لیے NRO کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ NRO اس وقت جو ملا تھا وہ کیسے ملا تھا؟ ذرا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جو پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور جب یہ اس قسم کی ریجیم چینج آپریشن امریکہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی معیشت تباہ ہوتی ہے، اپنے مفادات کا اصول کرتے ہیں، آپ کے ملک کو کس کس انداز سے نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو NRO-1 کی مثال دوں۔ چونکہ 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کی جنگ تھی جس میں مشرف ایک فون کال پہ امریکیوں کے سامنے لیٹ گیا اور پاکستان کو اس جنگ میں شامل کرایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو وقت کے ساتھ ساتھ مشرف کی پاپولرٹی، جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ مشرف کی پاپولرٹی کم ہو گئی تھی، لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ملیٹنٹس ان کے بقول ان کے امریکہ کے، تو اس کے حوالے سے وہ اور زیادہ مثبت نتائج نہیں دے رہا تھا۔ لہٰذا چونکہ پارٹنر بھی ہے اور اب نئے اہداف نئے لوگوں سے حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ ایک مشرف روشن خیال اور دوسرا روشن خیال جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا کہ ان دونوں کو پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ان کے بیچ ہونا چاہیے، جس کے تحت ہم اپنے مفادات بہتر طریقے سے اصول کریں، پھر اس کے بعد بہتر طریقے سے اس کے اصول کی طرف ہم آگے بڑھے۔ پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان میں تعینات امریکی سفیر تھی اس وقت کی، وہ یہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے میٹنگز کرتی ہے، مشرف کی جماعت سے، پیپلز پارٹی سے، اور وہ ایک NRO کی شکل وہ آہستہ آہستہ اختیار کرتی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت کچھ اینکرز اور جو پارلیمنٹیرین تحریک انصاف کا پھر ساتھ چھوڑ رہے تھے اور جو منڈی لگی تھی، جن کی ضمیر جاگے تھے، وہ اور اس قسم کے دوسرے لوگوں سے امریکی سفیر اور امریکن ایمبیسی بارہا رابطے میں رہی، چونکہ ملاقاتیں ہوتی رہی اور اسی باتوں پہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ عمران خان کو ہٹا کے کس طرح یہ نو کانفیڈنس، اور اس چیز کے اوپر کسی اور دن تفصیل سے بات کر لیں گے۔ تو یہ اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ 2007 میں کیا ہوتا ہے کہ این پیٹرسن سب سے ملتی ہے، ایک فارمولے کی شکل وہ آہستہ آہستہ اختیار کرتی ہے، پھر وہ امریکی حکام جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جاتی ہے UAE میں بے نظیر کے ساتھ، اور پھر مشرف کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی، اس میں دونوں کو کبھی لندن جا کے، کبھی پاکستان آ کے، اور پھر اس کے بعد کبھی UAE میں دونوں کو فیس ٹو فیس ان کی ملاقات بھی کرائی گئی۔ جب یہ ملاقات بھی ہوئی تو اس کے بعد کونڈیلیزا رائس جو ہے وہ اس NRO کو یا اس ایگریمنٹ کو، اس ڈیل کو آگے لے کے جا رہی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ کونڈیلیزا رائس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ڈپلومیٹک کیبلز ہے جو ویکیلیکس کی شکل میں آئے تھے، ڈپلومیٹک کیبل جو امریکی سفارت خانے سے تھے، اس میں بھی ان تمام NRO کا اور اس ڈیل کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت عزیز جو کہ جس طریقے سے پاکستان میں اس کے اوپر اس کو مسلط کیا گیا، اس نے بھی اپنی کتاب میں ان کے چند چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کی دلچسپی ہے کہ اس NRO کو مزید سمجھے تو وہ اس کا مطالعہ بھی کر سکتی ہے۔ میں آخری جب یہ ڈیل فائنل ہو رہا تھا
تو وہ ایک دو راتوں کی کہانی جو کنڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں خود لکھی ہوئی ہے، اس کی تحریر شدہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ رات کے دن کے 4:45 کنڈولیزا رائس کہتی ہے کہ میں نے مشرف سے رابطہ کیا، مشرف سے بات کی کہ کس طرح ہم یہ ڈیل آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ ہمارے پارٹنر رہے تھے، لیکن پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ امریکہ میں بیٹھ کے یہاں پہ پاکستان کے اس وقت کے جو صدر تھے اس کو، اور ایک ڈکٹیٹر تھے اس کو، پھر اس کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز خود کو جمہوریت کے چیمپئن کہتی ہے، اس کے سربراہ کو امریکہ ڈکٹیٹ کر کے ان کے رابطے کروا کے ان کو بتا رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے پاکستان میں، پاکستان کے اوپر کس کی حکومت قائم ہوگی، اور کس طرح پاکستانیوں کا جو پیسہ آپ لوگوں نے چرایا ہے وہ ہم آپ کے لیے معاف کرائیں گے۔ ذرا سنیے گا، 4:45 رابطہ ہوتا ہے، پھر 1 گھنٹے بعد بے نظیر سے رابطہ ہوتا ہے، اور جب بے نظیر سے وہ رابطہ کرتی ہے تو بے نظیر اس کو 4 خدشات کا ذکر کرتی ہے، 4 سوال پوچھتی ہے کہ ان سوالوں کے جواب دے تو میں اس ڈیل کے لیے تیار ہوں۔ پہلا سوال یہ، مشرف وردی کب اتارے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہم بار بار سنتے تھے۔ دوسرا، ہمارے کرپشن کے کیسز، اس میں بے نظیر اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی تھی ان کے رہنماؤں کا کرپشن کیسز، اور خصوصاً زرداری کے کرپشن کے کیسز کا کیا بنے گا، کیونکہ ہمارے اوپر تو کرپشن کے بڑے کیسز چل رہے ہیں۔ تیسرا سوال، ہمارے اوپر تو، میرے اوپر تو آئینی قدغن ہے اور میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، تو اس کا کیا ہوگا، میں کس طرح وزیر اعظم بنوں گی۔ چوتھا سوال کہ کیا مشرف الیکشن سے قبل مجھے پاکستان آنے دے گا اور اس کی کیا گارنٹی ہوگی۔ یہ 4 سوال بے نظیر فون پہ کنڈولیزا رائس کے سامنے رکھتی ہے، اور وہ 6:15 بجے اسی دن مشرف سے رابطہ کرتی ہے۔ مشرف اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی چیزیں بتا رہتا ہے کہ کس طرح اگر یہ ان لوگوں کے اوپر میں نے ایکشن نہیں لیا تو پھر کیا ہوگا، یہاں پہ پاکستان میں دہشت گردی اس انداز سے پھیلتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ مغرب اور امریکہ کے سامنے اپنی اپنی دکان چمکاتا ہے اور ان کو آفر دیتا ہے کہ میں آپ کی بہتر طریقے سے غلامی کر سکتا ہوں۔ تو پھر رات کے وقت 1:15 بجے کنڈولیزا رائس اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ جب میں سونے لگی تو اس وقت فون آیا مشرف کا، اور مشرف کے فون نے مجھے جگایا، جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بے نظیر کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ باتیں ہوتی رہی تو اس وقت بے نظیر نے ایک اور سوال اٹھایا کہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ مشرف وردی میں ہی صدارت کا الیکشن لڑے گا اور وہ وردی نہیں اتارے گا، جس سے ہمیں بڑے شک و شبہات ہیں، اور پھر وہ ذکر کر لیتی ہے اپنے کرپشن کی کیسز کی۔ کرپشن کی کیسز چونکہ ختم کرنے تھے اس لیے این آر او تیار ہوتا ہے۔ این آر او سے کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستانی قوم کا پیسہ جنہوں نے لوٹا تھا ان کے لیے وہ معاف کرا دیا جاتا ہے، اور یہ ڈیل کون کرتا ہے، اس میں کون کڑا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کون کرتا ہے، اس کو طے کون کرتا ہے، گارنٹی بے نظیر کو کس چاہیے، ان سیاستدانوں کو گارنٹی کس چاہیے، امریکہ کی گارنٹی چاہیے۔ تو پاکستان کا پیسہ انہوں نے لوٹا، وہ باہر بھاگ گئے ہیں، ان کو واپس لانا ہے، پاکستان میں حکومت کس کی ہوگی وہ فیصلے طے کرنے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو پاکستان کے قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے اس کو معافی کرانا ہے، کس نے کب وردی اتارنی ہے، کس نے کب حکومت میں آنا ہے، کس کو کب کتنے ارب کی کرپشن معاف کرانی ہے، یہ تمام فارمولہ طے کرنے والا، اس کو آگے لے کے جانے والا کون ہے، امریکہ ہے۔ اور ایک وہ انٹی وہاں سے فون کر رہی ہے اور یہ سارے یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ 2-3 سوال کروں گا۔ پہلا سوال یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت یہ چور ڈاکو لٹیروں نے ہمیں ریٹرن دیا کہ ہماری یہ کرپشن کی کیسز معاف کرائے تو اگر ہم ساتھ دیں گے، اگر یہ معاف نہیں ہوتے، این آر او نہیں ملتا تو ہم بے شک پاکستان ڈیفالٹ کر، پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے، ہم نے ووٹ نہیں دینا، عمران خان نہیں مانے، ہم نے وہ قانون سازی بھی کر لی، پاکستان کو فیٹ اپ کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے تمام اہداف بھی حاصل کر لیے۔ لیکن یہ چور خود اقرار کرتے ہیں، امریکہ ریجیم چین آپریشن کرتا ہے، یہ یہاں پہ علاکار بنتے ہیں، سہولتکار ان کو اسی طرح میسر آتے ہیں جس طرح 2007 میں بھی تھے، اس سے قبل بھی تھے، مختلف موقعوں پہ ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے،
2400 अरब पाकिस्तानियों का ये जो चोर डाकू लुटेरे लूट चुके हैं वो इनको मुआफ हो जाता है, कानून साजी हो जाती है, पाकिस्तान के ऊपर चोर डाकू मुसल्लत होते हैं, इकानमी में हमारी बर्बाद हो जाती है। खुददारी की बात करने वाला, खुद मुख्तारी की बात करने वाला, हकीकी आज़ादी की बात करने वाला, इस्लाम की तर्जुमानी करने वाला इमरान खान को हटा दिया जाता है। और एक और चीज़, अगर अमेरिका आपको बिठा रहा है तो जिस तरह माजी में इस्लामिक टेररिज्म कह कह के हमारे पाकिस्तानियों को आपसे मरवाते रहे, इसी तरह वो अपने और भी मफादात हासिल करेंगे। और यहाँ पे इस खित्ते में खुसूसन हमारे खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान और इस रीजन में इस वक्त जो सरगर्मियाँ हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, जो कभी एयर स्पेस की बात होती है, कभी अड्डों की बात होती है, कभी फिर से उस आग की बात होती है, तो आप अंदाज़ा करें कि अमरीकी अपने मकासद हासिल करते हैं और फिर इस खित्ते में ग्रेटर गेम प्लान तय होते हैं और ताकत के तवाजुन या अपने असर रसूख कायम करने के लिए पाकिस्तानियों का खून होता रहता है। इस पे ज़रूर सोचिएगा। और आखिरी चीज़ ये कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ये NRO 1 दिया गया था, उसमें अमेरिका का किरदार था, अमेरिकी सिफारतखाने का किरदार था, और NRO 2 अब जिस तरह दिया गया, तो इस NRO 2 के ऊपर तफसील से बात करेंगे। और मैं अभी तक आपको ऑपरेशन एजेक्स पार्ट 2, फिर उसके साथ ऑपरेशन सक्सेस, मैंने आपको 2-3 ममालिक में जो अमेरिका ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया उसका जिक्र मैं कर चुका हूं। और इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इश्यूज बहुत होते हैं, तो मैंने आपको ये NRO 1 के तमाम किरदारों का और इसके साथ साथ NRO 2 की तमाम बेनिफिशरीज का, इन किरदारों का, और रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में अमेरिका ने, मैंने ये तो बता दिया कि क्यों किया, इमरान खान से खतरात क्या थे, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। लेकिन मैंने आपको बताना है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, लोग कौन से थे, आलाकार और सहूलतकार कौन से थे, वो टाइमलाइंस के साथ इंशाल्लाह मैंने आपको जरूर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।